ہوتے انبیاء کے تو موسیٰ نبی کے وارث ہیں. اگر وارث نہیں ہوتا، انبیاء اپنے وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، تو پھر داؤد سلیمان ان کے بارے میں تو آیا قرآن مجید کے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. جب تک ہم نہیں سوچیں گے تو پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم صرف نکل جائیں گے اوپر سے. ایک بات صرف اشارتاً کہہ دوں، مثال کے طور پر ہم صرف یہ دنیا کو دیکھتے جائیں گے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا جب تک نہیں سوچیں گے. بھائی ہم کسی جگہ جاتے ہیں، جیسے ہم خطبہ میں بار بار کہتے ہیں، اس بات کو اس جگہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں، مثال کے طور پر جو برج ہے، ہاوڑا برج جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ارے بھائی یہ برج کس نے بنایا جس کے نیچے ایک بھی پلیر نہیں، جو دونوں طرف ہے اور بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی جگہ ہم جاتے ہیں تو عجوبہ کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں، یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ آج کل عجوبہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل بات کر رہے ہیں، یہاں اپنی آواز کو لندن امریکہ تک پہنچ جا رہے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ کتنا ذہین والا ہے، کتنا ذہین والا ہے. تم سوچیں گے تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، تعجب سے سوچتے ہیں. تو ایک مرتبہ بھی ہم نے سوچا ہے، دن بھر میں ہر مرتبہ ادھر ادھر گھومتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے ایک بھی پلیر نظر نہیں آتا، یہ کس نے بنایا ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سب کس نے بنایا؟ جب سوچیں گے تو کسی جگہ پہنچیں گے. اسی طریقے سے ہر چیز جو ہمارے سامنے آئے تو ہم سوچنے لگیں گے بھائی یہ کیوں ہے، کیسا ہے، تب جا کے ایک مقصد تک پہنچیں گے. اگر ذہن میں سوال نہیں بنا اس کا مطلب کیا بھی بہت کچھ باقی ہے آگے بڑھنا. بھائی کیوں ہے؟ جب اتنی عظمت والی ہے زہرا تو کیوں ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ اور آ سکتا ہے تو ان کو کیوں ہم بیٹھا سکتے ہیں کسی اور جگہ پر؟ کیسے بیٹھا سکتے ہیں؟ کیسے ان کی بات کو مان سکتے ہیں جو حق کے مقابلے میں آئے؟ یہ سوال جب تک ذہن میں نہیں پیدا ہوگا تب تک حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. عزیزان محترم، بہت سی چیز ہے عظمت زہرا کے بارے میں کہ حدیث قدسی ہے عظمت زہرا کے بارے میں، لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر تم کو خلق کرنا نہیں ہوتا تو یہ افلاک کو خلق نہیں کرتے، نہیں کرتا اللہ خلق افلاک کو. دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حبیب کے لیے خلق کیا. لولا علی لما خلقتک، لولا فاطمہ لولا خلقتکما. ارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اتنی ہے کہ جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اس دروازے پہ آ کے نبیوں کا سردار آ کے سلام کرتے ہیں. تو جو نبیوں کے سردار آ کے دروازے پر سلام کرے اس دروازے کی عظمت کیا ہوگی؟ فرشتہ جس دروازے پہ اترے اس دروازے کی عظمت کیا ہوگی؟ جس دروازے پہ نبی جیسے شخصیت سلام کرتے ہوں، اگر کوئی آ کے اس دروازے کو جلانے کی دھمکی دے، اس دروازے کو جلانے کی دھمکی دے تو ہم اس دروازے کو جلا دیں گے، گھر کو جلا دیں گے، اس گھر کو جلا دیں گے. بی بی کہتی ہیں کہ اس در کو جلا دو گے، اس گھر کو جلا دو گے جس در کو نبی سلام کرتے. جرت دیکھیے کہ اس در کو بھی آگ لگانے کی دھمکی دیتے. عزیزان محترم، وقت ایسا آیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ان کے اوپر مصیبتوں کی پہاڑ ٹوٹ پڑی.
اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے والد محترم جب اس دنیا سے گزر گیا، گزر جانے کے بعد ان کے اوپر مصیبتوں کی پہاڑ ٹوٹ پڑی، ایسی مصیبت کہ رونے نہ دیا جاتا، کہ جب بھی روتے ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں، اے بابا جو مصیبت ہم پہ گزری ہے، ہم پہ پڑی ہے، وہ اگر دن کی روشنی پہ وہ مصیبت پڑ جائے تو دن رات کی تاریکیوں میں بدل جائے۔ اے بابا یہ امت ہمیں رونے بھی نہیں دیتی۔ عزیزان محترم، یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں کوئی اگر خاتون ایسی ہو جن کے بطن مبارک، جن کے بطن میں کوئی بچہ ہو، اگر ایسے خاتون ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹریول کرتے ہیں، بس میں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایسے خاتون اگر ہے تو ہم لوگ فوراً اس خاتون کو بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے۔ یہ نہیں پوچھتے ہیں آپ کس مسلک سے ہے، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کس ملک سے ہیں، آپ کس علاقے سے، یہ نہیں پوچھتے ہم، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس خاتون کو بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کس طریقے سے امت نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بطن مبارک میں جناب محسن تھے، اور کس طریقے سے یہ امت دروازہ کو چلا کر اس بی بی کے اوپر گرایا جس بی بی کے جو بطن مبارک میں جناب محسن تھا، وہ شہید ہو گئے، بی بی بے ہوش ہو گئی اور گر پڑی، اٹھ کے کہتی ہے آسماں اے فضا چادر تو دو۔ عزیزان محترم، یہ ظلم بی بی نے، یہ عصمتوں کو، یہ بی بی کی ان تمام مصیبتوں کو بی بی نے صبر کیا، ان تمام مصیبتوں پر۔ آخری وہ وقت آیا کہ بی بی نے اسماء کو کہا، اسماء میں حجرے میں جا رہا ہوں عبادت کے لیے خدا کی، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آئے تو سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے، نہ آئے، تو سمجھ لینا کہ زہرا اس دنیا کو کوچ کر گئی، اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ عزیزان محترم، ایک وقت آیا کہ بی بی زہرا کی آواز بند ہو گئی، لیکن آسماء سے کہہ کے گئی کہ دیکھو آسماء، جب حسنین گھر کو آئے نا تو میں ان کو پہلے کھانا دینا۔ حسنین گھر کو آئے، امام حسن و حسین، تو آسماء نے کہا کھانا لگا دے، اور کہا بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ امام حسن و حسین نے کہا کہ ممی کو بلا کے لاتے ہیں، اور گئے اور جا کے دیکھا کیا بی بی زہرا دنیا کو کوچ کر گئی، بی بی زہرا اب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اتنی مصیبت سہا بی بی نے کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسین کا ایک جملہ تھا، آج میں پڑھ رہا تھا جب صبح تو میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، وہ جملہ پڑھتے پڑھتے۔ کیا پتا ہے وہ جملہ کیا ہے؟ کہ امام حسین کا جملہ ہے کہ امام حسین اپنے والدین کے پیر کے پاس گئے، پیر دلے جانے کے بعد ان کا پیر کا بوسہ دیا۔ کون؟ امام حسین۔ بوسہ دینے کے بعد کہا ہے میری ماں، میں تیرا حسین ہوں، ہم سے بات کیجیے، اگر بات نہیں کریں گے تو میرا دل پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ امام حسین کا یہ جملہ کہنا تھا۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کو یہ خبر پہنچی کہ اب زہرا دنیا میں نہیں۔ اب یہ سوچیے، کوئی بھی شخص جب انتقال کرتا ہے اس سے پہلے کوئی ایسا عجیب وصیت نہیں کرتا کہ فلاں فلاں میرے جنازے پہ نہ آئے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے جنازے کو دھوم دھام سے اٹھایا جائے
اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو. لیکن زہرا کی مصیبت دیکھیے، زہرا وصیت کرتی ہے کہ علی فلاں فلاں میرے جنازے پہ نہ آئے، رات کے وقت میرے جنازہ کو اٹھانا، اے علی تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی دفن کرنا. ارے علی نے جب غسل دینے کے لیے گئے، غسل دیتے دیتے ایک آواز آئی، ارے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. علی نے کہا کہ ہائے زہرا کتنی صابرہ تھی، زہرا کتنی صابرہ تھی کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مگر زہرا کبھی علی کو نہیں بتائی کہ علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. یہ واقعہ، یہ مصائب ایک عالم دین نے جب پڑھا تو ایران کے جب پڑھا گیا، عالم دین ذاکر مصائب پڑھ کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. لیکن جو بانیان مجلس تھا، جو مجلس کرا رہا تھا، وہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کونے میں بیٹھ کر بہت رو رہا ہے، اس کی گریہ بند نہیں ہو رہا ہے. جب اس کے قریب گیا، اے شخص تم کون ہو، کیا ایسا ہے جو مصیبت تم کو اتنا رلا رہا ہے؟ اب ذاکر کو بلا لیا کہ ذاکر صاحب اب آئیے، آپ نے کیا مسائل پڑھ دیا. یہ شخص رونا نہیں بند کرتا، اس کے آنسو جو ہے بند نہیں ہوتا. اب ذاکر دونوں سال ہو کے بیٹھ گئے اور کہتا ہے کہ یہ شخص یہ بتائیے کہ میں کیا پڑھ دیا جو تم کو اتنا رلا رہا ہے. اس شخص نے کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جب آپ نے مصائب میں یہ پڑھا کہ زہرا کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، پسلی ٹوٹ گئی تھی، تو میں نے سوچا اس کے بعد جو روایت پڑھا یا 70 دن یا 95 دن وہ زندہ رہی، تو میں یہ سوچتا رہا ارے انسان کے جسم کے کسی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنا ناممکن ہے. اور جب بھی وہ شخص سانس لیتے ہیں تو اس کو درد محسوس ہوتا ہے. ارے زہرا 70 دن ہو یا 95 دن ہو، یہ زہرا کس طریقے سے زندہ رہی، کتنی صابرہ ہے جو ایک مرتبہ بھی علی سے شکایت نہیں کی. اے علی مجھے درد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء یا علی یا عباس یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار عالم، جو بانیان مجلس ہے، جو بھی لوگ، جو بھی حضرت، جو بھی مومنین اس میں شرکت کی ہے، جو بھی جن کی طرف سے بھی یہ انتظامات ہوا، ان کو پروردگار عالم دل کی ہر نیک خواہش کو اپنے بارگاہ میں پورا کر دینا. پروردگار عالم ان کے ہر عمل، نیک عمل کو قبول کر لینا، ان کی ہر گناہ کو معاف کر دینا. جو بھی مومنین یہاں موجود ہے، حاضر ہے، ان تمام کی گناہوں کو معاف کر دینا. پروردگار عالم ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرما. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم تیری عبادت کر سکے. پروردگار عالم ہمارے خطاؤں کو معاف کر کے، پروردگار عالم ہم معصوم نہیں ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے. پروردگار عالم ہم سے خطا ہو جاتے، ہم کو معاف فرما. پروردگار عالم امام عصر علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و عنصر میں شمار فرما. جو بھی حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. جو بھی بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کی واسطہ، ان کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ماتم حسین، ماتم زہرا.